ایک خاموش ہو جائے. نعروں سے ویسے بھی یہاں بار بار ہم پرہیز کا کرتے ہیں، اور مہربانی کریں گے یہ جو کسی بھی جماعت کا امتیازی، کیونکہ آستانِ عالیہ سیال شریف تمام کے تمام اہل اسلام کا اور یہ اللہ کو ماننے والوں کا مرکز ہے. تو مہربانی کر کے آپ اپنا نعرہ باہر جا کر لگائیں، اور یہاں مرکز کے اندر جو ہے جو کسی مخصوص جماعت کا، ایک سیاسی جماعت کا نعرہ ہے، آپ مہربانی کریں گے اور اس سے پرہیز کریں گے، اور یہ بات جا کر کسی منفی سینس میں بھی نہیں لیں گے. ہم یا رسول اللہ کے بھی قائل ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کے بھی قائل ہیں، لیکن اس وقت یہ مخصوص جماعت کا نعرہ بن چکا ہے. تو جب آپ اپنا ذاتی پروگرام کریں، اپنا جلسہ کریں، اس میں ہم بھی شامل ہوں، ہم بھی یہ لگائیں گے سارا کو، لیکن آستانہ عالیہ کے اندر آپ مہربانی فرمائیں گے. اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں آپ گفتگو کو جاری رہنے دیا کریں اور درمیان میں نعرہ نہ لگائیں. اس مولوی کو پوچھنا چاہنا، اس دن کیا جواب دو گے تم رب کی بارگاہ کے اندر جب حضور بھی موجود ہوں گے؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ آج تم یہ کہتے ہو کہ یہ لبیک کا نعرہ جو ہے یہ ایک مخصوص جماعت کا نعرہ ہے. ہاں، یہ مخصوص جماعت کا نعرہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب محبوب پیارے آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. آپ نے بھی سنا اور سن کر لازمی بات ذہن میں آیا ہوگا کہ مقام محمود اللہ اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مقام محمود ہے کیا؟ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود ہے کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا میرے غلاموں، مقام محمود وہ مقام ہے جس مقام پر میں کھڑا ہو کر اپنے غلاموں کی بخشش کروا کر ان کا داخلہ جنت کے اندر کرواؤں گا. اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں. حضور کی کرم نوازی ہے. شفاعت کہتے ہیں سفارش کو. جو حضور کی شفاعت قیامت والے دن کام آنی ہے نا، آپ کے بھی کام آنی ہے، میرے بھی کام آنی ہے. تو شفاعت نے ہی کام آنا ہے حضور کی، اور حضور کے صدقے ہی اللہ نے جنت عطا فرمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب پیارے ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. آپ راضی ہو جائیں گے. علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک میرا ایک ایک غلام جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا، فرمایا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، بڑا مشکل وقت ہوگا. لوگ اپنا کوئی نہ کوئی آسرا، کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی سہارا مل جائے، کوئی آسرا مل جائے. رب بڑا غضب کے اندر ہوگا، بڑے جلال کے اندر ہوگا. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. ساری امتیں اکٹھی ہو کے نا کہ آج رب بڑا جلال کے اندر ہے، بڑے غضب کے اندر ہے. کوئی رب کی بارگاہ میں کوئی سفارش ڈھونڈیں، کوئی حاجت روا ڈھونڈیں، کوئی مشکل کشا ڈھونڈیں جو رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے. تھوڑی اس کی کو کم کر دیں، کو کم کر دیں اس کی. تو سارے کے سارے اکٹھے ہو کے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی سفارش تلاش کرنے کا سوچیں گے تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اچھا انہیں تو امتیں ساریاں ہونیاں، آدم علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی امت، ہارون علیہ ساری امتیں وہاں پہ موجود ہوں گی، اور سارے کے سارے جمع ہو کے نا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو آدم علیہ السلام سے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو رب نے بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، آج رب بڑا غضب کے اندر ہے، بڑے جلال کے اندر ہے، آپ ہماری حاجت روائی کریں، آپ ہماری مشکل کشائی کریں. تو آدم علیہ السلام اس وقت یہی کہیں گے کہ آج رب بڑا غضب کے اندر ہے، بڑے جلال کے اندر ہے. فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. تو وہاں سے ہوتے ہوئے نا ساری کی ساری امتیں نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گی، حالانکہ ان کی اپنی امت بھی موجود ہوگی. نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو رب نے بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا،
ہماری حاجت روائی کریں، مشکل کشائی کریں. رب بڑا جلال کے اندر ہے، بڑے غضب کے اندر ہے. آپ ہماری سفارش کریں رب کی بارگاہ کے اندر. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ ہماری سفارش کریں تو نوح علیہ السلام یہ ایک بات کہیں گے، اذهبوا الى غیری. آج رب بڑا جلال کے اندر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. اب ماں بھی دور کر رہی ہوگی، بیٹے بھی دور کر رہے ہوں گے، سارے ایک دوسرے سے دور کر رہے ہوں گے، کوئی حاجت روا نہیں ہوگا اس میدان کے اندر. تو ساری کی ساری امت اکٹھی ہو کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور یا اے اللہ کے نبی، آپ رب سے ہم کلام ہوئے، آپ کو رب نے بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، آپ ہماری رب کی بارگاہ میں حاجت روائی کریں، مشکل کشائی کریں، آپ ہماری سفارش کریں. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام یہی کہیں گے، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آج میں کچھ نہیں کر سکتا. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. تو وہاں سے ہوتے ہوئے نا پھر ساری امت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گی، وہاں سے بھی یہی لفظ سنیں گے. چلتے چلتے نا پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا. ان کی اپنی امت بھی موجود ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات کہیں گے، اذهبوا الى محمد، میں تمہیں ایک در ایسا بتاتا ہوں، ایک رستہ ایسا لگاتا ہوں کہ اس در پر جو بھی گیا کبھی خالی جھولی لے کر واپس نہیں آیا. وہاں سے کوئی بھی اس در پر جب جاتا ہے پھر خالی جھولی لے کر واپس نہیں آتا. تو میرے آقا نے فرمایا وہ ساری کے سارے اکٹھے ہو کر نا میری بارگاہ میں آ جائیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا جب میرے پاس آئیں گے تو جب میرے پاس آ جائیں گے تو فرمایا میں اپنا سر جو ہے نا وہ سجدے کے اندر رکھ دوں گا، میں اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دوں گا. جب میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، فرمایا کسی نے ایسی کبھی پہلے کی ہی نہیں ہوگی جو میں رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا. فرمایا ایک عرصہ گزر جائے گا، ایک عرصہ گزر جائے گا رب کی حمد بیان کرتے کرتے. فرمایا امیر المجاہدین بیان کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اس دن رب دی بارگاہ اندر حضور فرماتے تھے میرا امامہ اتر جانا ہے، سر ننگا ہو جانا ہے آپ کی اور میری خاطر، میری اور آپ کی خاطر حضور کا امامہ اتر جائے گا. دسو گناہ تساں تے اساں کیتے، حضور نے اپنا امامہ شریف سر ننگا ہو جائے گا حضور کا رب کی بارگاہ کے اندر. میں تے اس مولوی کو پوچھنا چاہنا اس دن کیا جواب دو گے تم رب کی بارگاہ کے اندر جب حضور بھی موجود ہوں گے؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ آج تم یہ کہتے ہو کہ یہ لبیک کا نعرہ جو ہے یہ ایک مخصوص جماعت کا نعرہ ہے. ہاں یہ مخصوص جماعت کا نعرہ ہے، یہ اس جماعت کا نعرہ ہے جو دنیا میں بھی لبیک کہتے ہیں، جب دنیا سے جانے لگیں گے تب بھی لبیک کہیں گے، جب قبر میں جانے لگیں گے تب بھی لبیک کہیں گے، جب قیامت والے دن حضور کے سامنے جائیں گے تب بھی لبیک کہیں گے. اور میں کہوں وہ آستانے کون سے، وہ مسجدیں کون سی جہاں لبیک کا نعرہ نہیں لگتا؟ آستانے بھی وہی آستانے ہیں، مسجدیں بھی وہی مسجدیں جہاں تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے. توجہ جی، توجہ جی، ایک منٹ جی، سپیکر دے نعرہ نہیں لانا، اے نعرہ انج لاؤ کہ جڑے مفتی نہیں دنیا دار مفتی شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں بلہ تواڈے ہتھاں دے وچ آ جائے تانوں خیرت نہیں آندی، حضور کے نام کی بات آ جائے، لبیک کی بات آ جائے. میں نے کہا لبیک کا نعرہ تو ابو جہل نہیں روک سکا، عمران نیازی نہیں روک سکا، نواز شریف نہیں روک سکا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ لبیک کا نعرہ ہم لگاتے رہیں گے، تم مٹ جاؤ گے، تمہارے نام مٹ جائیں گے. لبیک کا نعرہ تو انشاءاللہ تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا. تمہاری توجہ جی، تمہاری دکانداریاں بند ہو رہی ہیں، ہمیں سمجھ لگ رہی ہے، تمہاری دکانداریاں بند ہوتی تمہیں نظر آ رہی ہیں. ہم اس کو پیر بھی نہیں مانتے، پیر بھی وہی ہے جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا ہے. ایک کیڑی گل ہو گئی جناب، تمہارے پیٹ میں جو درد ہے نا، بابا جی فرماتے تھے یہ جو 3 بار ہم لبیک کہتے ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا تو جان لگنا ہے تو حضور دا چہرہ ویکھنا ہے نا، تو جسم میں جو جان نکل رہی ہونی تو کہنا لبیک یا رسول اللہ. تو قبر جانا ہے تو حضور نے قبر میں آنا ہے، اور قبر میں جب سرکار آئیں گے، ہاں جی، تو کیا اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ کہتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جب حضور کی آمد ہوگی نا قبر کے اندر تو لبیک والے اس وقت بھی حضور کو دیکھ کر کود کر نعرہ لگائیں گے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے حاضر. اس وقت
لبیک والے یہی کہیں گے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے حاضر. تو جدو قیامت دا دن ہونا اور ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہو کر جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے نا لبیک والے, تو اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت لبیک والے ایک ہی بات کہیں گے, یا رسول اللہ دنیا میں بھی لبیک کہا کرتا تھا, قبر میں بھی لبیک کہا, یا رسول اللہ آج بھی لبیک کہہ رہا ہوں, یا رسول اللہ میری حاجت روائی فرمائیں, یا رسول اللہ میری مشکل کشائی فرمائیں. تو حضور فرماتے ہیں اس وقت جب سارے میرے پاس آ جائیں گے نا, تو فرمایا میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا, میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا. اور رب خود فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, محبوب پیارے اپنے سر کو اٹھا لیجئے, اشفع تشفع, آج اب جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اس کو بخش دیا جائے گا. دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لو, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سینے دے ٹل لا کے پتہ لگ جائے محمد عربی کے غلام بیٹھے ہیں, اور یہ آواز مفتی کے کانوں تک جانی چاہیے, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بابا جی فرماتے ہیں مالک کتا بھی رکھ دینا تے چن کے رکھ دینا. کیڑی گل ہوئی, ساری زندگی کھاتے حضور کے نام کر رہے ہو, کھایا ساری زندگی حضور کے نام کا, عزتیں حضور کے نام پہ ملی, تو جدو پیرا دین دی واری آئی لبیک دے نعرے نو پہ گیا ہو. ہاں لبیک دے نعرے نو, یہ نعرہ کوئی بھی ختم نہیں کروا سکتا. بڑے بڑے آئے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے, یہ نعرہ نہیں ختم ہو سکتا. انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ نعرہ لگے گا, ہر جگہ پر یہ نعرہ لگے گا, بازار سرے بازار نعرہ لگے گا. اور ہمارے امیر صاحب بتا کر گئے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو پھانسی کے پھندے پر جا کر بھی یہی نعرہ لگے گا, تاج دار ختم نبوت. تے کیڑی شرم دی گل ہے, ساری زندگی کھادا حضور دے نام دا ہوئے, ہاں جی کھایا حضور کے نام کا ہو, ہاں جی تے جدو پیرا دین دی واری آئے, ہاں جی پیرا دین دی واری آئے تے پھر پیرا بھی بندہ نہ دے, گل تے کوئی نہیں نا, پوچھا جانا ہے. ہاں ایب جتنے کر دے ہو نا, ایک قیامت دا دن ہونا حضور کی بارگاہ میں جب سب حاضر ہوں گے تے ہونا پھر کیوے. ہاں جی اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا لکھیا, فرمایا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. کرتوت تے اسا کیتے نا, اسا کیتے تے جڑے لبیک دے نعرے تے اعتراض کر دین, انہاں کرتوت انہاں بھی کیتے, او کل کے منہ وکھان گے رب دی رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر. اوتھے مالکا پوچھ لیا بدست صحیح, ہاں یاد رکھنا گناہگار کے لیے معافی ہے, گناہاں دے کوئی پہاڑ لے کے جائے نا دے واسطے معافی ہے, تے جڑا حضور دے نام تے اعتراض کر دے وے, ہاں جی ہاں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, اور بگڑوں کے بھی بگڑے بھی بناتا ہے یہ نام محمد. اس نام تے جس اعتراض کر دیتا اس کل قیامت والے دن منہ رسول اللہ نو کی وکھانا ہے. اے تے دو بندیاں اعتراض نہیں کیتا اس نعرے دے اوتے, انہاں بھی کیا لبیک دے نعرے تے اساں بھی پیچھے کھڑے ہاں. ہاں تہن تواڈے لنگر بند ہوندے نظر آ رہے ہیں, ہاں تہن تواڈیاں روٹیاں بند ہوندیاں نظر آ رہی ہیں. محمد عربی کے غلام انشاءاللہ تعالیٰ ان کے چہرے چمک رہے ہیں اور قیامت والے دن بھی چمکتے رہیں گے. تو جدو قیامت دا دن ہونا نا, تے اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا لکھیا, اعلیٰ حضرت نے کیا امتی دے اندر ذرہ برابر غیرت ہوئے نا, تے اے گل ہی اس بندے واسطے کافی ہے کہ قیامت دا دن کرتوت تساں تے اساں کیتے. ہاں جی تے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو, اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جرتیں اور وہ طاقتیں دی ہیں کہ ہمارے عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ادوں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، فرمایا کہ ہر نبی نے ایک دعا ملی، منگو رب قبول فرمائے گا. فرمایا ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی، ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی. فرمایا میں نے بچا کر رکھ لی. قیامت والے دن جب میری امت مشکل میں ہوگی، فرمایا اس وقت میں وہ دعا مانگوں، یا اللہ میرے امتیوں کی بخشش فرما دے. دسو اس تو ود کے اور کیڑی لجپالی ہو سکتی، اور کیڑی لجپالی ہو سکتی. تائیوں تے اعلیٰ حضرت کہہ دینا نا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. یہی وجہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور ساری جگہ تے کم آنا ہے، جدو کم حضور نے آنا تے پھر ذکر اصل حضور دا قیامت تک کر دیا رہنا ہے. تے ذکر چھپ چھپ کر ذکر نہیں ہوتا، ہاتھ باندھ کر ذکر نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی بات ہے. ذکر ایسے ہوتا کہ سردار بھی پکارا، ہاں جی لبے بام بھی صدا دی. ہاں جی یہ بابا جی نے کر کے دکھایا. تم نے ساری زندگی صرف حضور کے نام پہ کھایا. بابا جی فرمایا سی کھاندے بھی حضور دے نام دا، تے جدو حضور دے نام تے پہرا دین دی واری آندی اسی سرکار دے نام تے پہرا بھی دیتا ہے. ہاں جی سردار بھی پکارا، لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں. ایک گل ہے اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا لکھیا ہے، فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے نا، قیامت دا دن ہونا ہے تے بننی حضور دی بارگاہ چاہ کے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی شریف 30ویں جلد اندر لکھیا ہے، فرمایا یار جدو بڑھنی حضور کی بارگاہ سے ہے آخر میں آ کر، توجہ کیجئے گا، فرمایا ہر ایک درگاہوں سے ہوتے ہوئے جب آخر میں سرور کائنات کی بارگاہ میں آئیں گے نا سب، حضور خاتم النبیین کی بارگاہ میں، تو وہاں سے بگڑی بن جائے گی ساری امتوں کی. ہر ایک کی بگڑی بنے گی تو وہ سرکار کی بارگاہ سے بنے گی. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خود سوال بھی کر رہے ہیں اور خود آگے جواب بھی دیتے ہیں. فرمایا جب بننی حضور کی بارگاہ سے تھی، پھر باقی ہر بارگاہ میں کیوں گئے؟ سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، سیدھا آتے بھی حضور کی بارگاہ میں. جب بات یہاں سے بننی تھی تو پھر اتنی درگاہوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر سیدھا حضور دی بارگاہ چاہ جاندے نا تو گل تے اتھو بن جانی آئی سارے دی، لیکن دل میں یہ خیال رہ جاتا کہ یارا ہو سکتا ادھر جاندے تے اتھو گل بن جاندی. ہیں جی توجہ ہے؟ فرمایا دل گل رہ جاندی کہ ہو سکتا کسی اور پاسے جاندے تے اور پاسوں گل بن جاندی. اسا سیدھا اتھے آیا. فرمایا رب نے دل میں بات ڈالی، ہر ایک کی بارگاہ سے ہو کر خالی جھولیاں جب لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے نا اور یہاں سے بات بنی، پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، ہائے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہائے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گل تے بن جانی آئی یارا، لیکن گل بنی تے بنی کتھوں سرور کائنات کی بارگاہ سے بات بنی ہے. تو حضور دی شفاعت کیڑی میٹھی شفاعت ہونی. حضور کی شفاعت اتنی کمال کی شفاعت ہوگی، قیامت دا دن ہونا نا حضور اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہوں گے. ایک غلام نو نا فرشتے پڑھ کے جہنم والے پاسے لے کے جا رہے ہونے، تے حضرت آدم دی نگاہ پہ جانی، تے حضرت آدم کہیں گے یا رسول اللہ وہ دیکھیں آپ کے غلام کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حضور کہتے ہیں میں تیزی سے چلتا ہوں اپنے اس غلام کے پاس جب پہنچوں گا تو میں فرشتوں سے کہوں گا اس کا حساب میرے سامنے دوبارہ کرو. تو فرمایا جب حساب کریں گے تو نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت فرشتوں سے کہوں گا کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولو، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے. آقا علیہ السلام اپنے سے ایک پرچی نکالیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے. جیسے ہی نیکیوں کے پلڑے میں وہ پرچی آئے گی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ غلام جو جہنمی تھا اب جنتی ہو گیا، وہ کہے گا یا رسول اللہ میں صدقے میں قربان، اس پر کیا لکھا تھا، یہ کیا تھا جو آپ نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا تو یہ بھاری ہو گیا. تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے میرے غلام یہ وہ درود تھا جو دنیا میں محبت کے ساتھ تو نے میری ذات پر پڑھا تھا، آج وہ درود تمہارے کام آ گیا ہے. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. تو حضور دی شفاعت کیڑی میٹھی ہونی. میں گل نو ختم کردا، حضور دی شفاعت میٹھی کتنی ہونی، کتنی کمال دی شفاعت ہونی حضور دی. اعلیٰ حضرت کہندے فرماندے کہ جب دیکھیں گے نا گناہگار
गुनाहगारों के बीच में हुजूर तशरीफ फरमाए, नेकोकार विकसन कि आज हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो आज मौजूद हैं गुनाहगारों के बीच में, तो नेकोकारों से कहा जाएगा आप जन्नत में चले जाएं। तवज्जो है सारे आंधी, नेकोकारों से कहा जाएगा आप जन्नत में चले जाएं, तो नेकोकार रुक जाएंगे, जन्नत नहीं जा रहे, रुक जाएंगे। तो नेकोकार गुनाहगारों से कहेंगे यार सन थोड़े गुनाह उधारे दे दो। हुजूर की शफात कितनी मिठी होगी, यार सन थोड़े गुनाह उधारे दे दो, क्योंकि असी जन्नत जाना ते चाहने हैं अपनी नेकियां दी वजह तो नहीं, मुहम्मद अरबी दी शफात लेके जन्नत जाना चाहने हैं। जन्नत ते जाना है लेकिन इंज नहीं जाना, हुजूर की शफात लेकर जन्नत में जाना चाहते हैं। आला हजरत बोले, फरमाया क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ां शफात है तुम्हारी वाह वाह। या रसूल अल्लाह तुहाडी इंज दी कमाल दी शफात होनी, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ां शफात है तुम्हारी वाह वाह। और कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह। और क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार, और बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। और आला हजरत कहता है तुम क्या बात करते हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर के बारे में बात करते हो और बशर के बारे में बात करते हो। आला हजरत कहते हैं हुजूर जेड़ी सवारी ते बैठे ना ते सफर करन लगे, फरमाया उस सवारी दे पैर लगे जमीन ते, जदों पैर जमीन ते सवारी दे लगे ना ते उस सवारी दे पैरां नाल लगी खाक ते ओ खाक उठी। फरमाया चंद ते सूरज उस खाक को नूर दी खैरात मंगण वास्ते आंदे। तुम हुजूर के बारे में बात करते हो, आला कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरोमा, और उठती है किस शान से गर्दे सवारी वाह हवा। और आला हजरत कहते हैं मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। ऐते लग पता जाना ना है थानेदार एदी कोई हैसियत नहीं है, नप लेवे ना बंदे नू ते बंदा कहंदा यार कोई सिफारिशी होवे है जी, ओ ते ढूंढ रहा होंदा जेड़ा औखे वेले होए तो कोई सिफारिशी ढूंढदा, कोई एमएनए कोई एमपीए कोई दुनियादार सिफारिश कर देवे। मैंने कहा दुनिया में कोई फंस जाए वो तो सिफारिश ढूंढते हैं, लेकिन कयामत का दिन होगा उम्मती औखे वेले होगा, और जब उम्मती औखे वेले होगा ना उम्मती तो तलाश कर रहा होगा, मुजरिम तो देख रहा होगा कि कोई तलाश कोई सिफारिश मिल जाए, लेकिन आला हजरत कहते हैं एक निगाह भी होगी जो गुनाहगारों को तलाश कर रही होगी। हाँ जी, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, ताले बरकश्त तेरी साजगारी वाह हवा। और पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह हवा। गल ये कि हर जात कम आना ने ते रसूलुल्लाह दी जात ने कम आना ने, और किसी चीज ने कम कोई नहीं आना। हाँ ते असा वेखो ना जी, असा किसी नू भी मन्निया है ना, किसी नू भी मन्निया ते बाबा जी दस के गए कि हुजूर दी वजह तो मन्निया। असा हर एक नू मन्निया ना ते गल एक ही है रसूलुल्लाह दी वजह तो मन्निया। ते जिस बंदे ने अपनी इज्जतां बचा के अपने आस्थाने बचा के मसीतां बचा के मोहब्बत की ना, उसने कोई मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत ये है कि बंदा कवे सरेदार भी पुकारा लबे बाम भी सदा दी, मैं कहाँ कहाँ न पहुंचा तेरी दीद की लगन में।